مووی میں ہم ایک سویٹ رومانٹک لو سٹوری کو دیکھیں گے جس میں ایک امیر لڑکی جنگ کو ایک غریب لڑکے نینیو سے محبت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں جنگ ایک بہت ہی امیر لڑکی ہوتی ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنا کوئی کام خود سے نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے ہر وقت نوکروں کی ایک پوری فوج موجود ہوتی ہے جو کہ اس کے سارے کام کرتی ہے۔ جنگ کی زندگی کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے، وہ ہے کہ اس کی دو مومز ہوتی ہیں، ایک وہ جو اس کی ریئل موم ہوتی ہے اور ایک اس کی اسٹیپ مدر۔ لیکن دنیا کی نظروں میں اس کی ریئل موم کا کسی کو نہیں پتہ اور اسٹیپ مدر ہی اس کی ریئل موم ہے۔ اس کی اسٹیپ مدر کو اس کی ریئل موم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ دونوں ہی چاہتی ہیں کہ جنگ کے ایک امیر لڑکے سے شادی ہو جائے اور وہ اچھے سے اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی لیے جنگ کی اسٹیپ مدر اس کی لائف ایک بہت ہی امیر پرسن کے ساتھ فکس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کمپنی میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جنگ کی اسٹیپ مدر چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم زینگ کے ساتھ سپینڈ کرے اور تاکہ 3 مہینے کے بعد ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ سب کچھ زنگ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، مگر وہ اپنی اسٹیپ مدر کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی۔ اس کی اسٹیپ مدر اسے زینگ سے ملوانے کے لیے ایک پارٹی میں لے کر جاتی ہے، جہاں پر وہ اس کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ زینگ نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیپ مدر جنگ کو زینگ کے پاس بھیجتی ہے۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک لڑکے نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور پیانو بجا رہا ہے۔ اسے لگا کہ وہی لڑکا زینگ ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ جا کر اسے امپریس کرنے کے لیے پیانو بجانے لگتی ہے۔ تبھی وہاں پر زینگ آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں پر زینگ آتا ہے تو جنگ اس پر سارا الزام لگاتی ہے کہ اس نے چیٹ کیا ہے، لیکن زینگ کو وہ شروع سے ہی ایک بدتمیز لڑکی لگتی ہے، کیونکہ بچپن میں اس نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں سے ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے زنگ اور زینگ کے پاسٹ میں، جہاں پر ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے۔ دونوں بہت برے طریقے سے لڑتے ہیں اور زنگ نے زینگ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے زنگ کو اپنی شادی سے انکار کر دیتا ہے اور ایک غریب لڑکی زینگ سے جا کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنے والا ہوں۔ یہاں جنگ زینگ سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک سے تینوں سوئمنگ پول میں گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گرتے ہیں تو جنگ زینگ کو بچا کر باہر لے آتا ہے، جبکہ نینیو جا کر جنگ کو بچاتا ہے۔ غلطی سے یہاں پر نینیو جنگ کو بچاتے ہوئے غلط طریقے سے پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ نینیو پر بہت غصہ ہوتی ہے، اس کو تھینک یو بھی نہیں بولتی۔ نینیو وہاں سے چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ جنگ زینگ سے بدلہ لینے کے لیے سوچتی ہے، اس لیے اس کے گھر کے باہر اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے نینیو گزرتا ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی نوٹ بک گر جاتی ہے، جسے جنگ اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ تبھی وہاں پر زینگ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور جنگ ایک لائبریری میں آتی ہے۔ لائبریری میں آ کر وہ کچھ بکس اٹھا کر دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر ایک ٹیڈی بیئر کو دیکھتی ہے، جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ٹیڈی بیئر جسٹ ایک ٹیڈی بیئر ہے، اس لیے جب اسے زینگ پر غصہ آتا ہے تو وہ ٹیڈی بیئر کو مارنے لگتی ہے۔ تب ٹیڈی بیئر بتاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ تب اسے بہت شرمندگی ہوتی ہے، پھر وہ ٹیڈی بیئر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ اس ٹیڈی بیئر میں نینیو ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں بہت سا ٹائم ایک ساتھ سپینڈ کرتے ہیں اور شام کو بھی وہ نینیو جنگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ شام کو گھر واپس آنے پر نینیو جنگ کی باتیں سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہاں جنگ اپنے گھر آتی ہے تو اس کی اسٹیپ مدر اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ اس نے زینگ سے کیوں لڑائی کی۔ یہاں سے سین شفٹ ہو کر پاسٹ میں جاتا ہے، جہاں پر جنگ کی موم اس کے اسٹیپ مدر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اس کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ جنگ کو اس کی اسٹیپ مدر کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی اچھے سے پرورش کر سکے۔ مگر یہاں پر جنگ کی جو اسٹیپ مدر ہوتی ہے وہ اس کو ایک شرط پر اپنے پاس رکھنے کے لیے بولتی ہے کہ دنیا کی نظروں میں جنگ کی اصل ماں وہ خود ہی ہوگی۔ پھر یہاں سے سین شفٹ ہو کر پریزنٹ میں آتا ہے، جہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی زینگ کو جنگ کو لینے کے لیے آنا پڑتا ہے، جہاں سے وہ دونوں کالج اکٹھے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کالج پہنچتے ہیں تو وہاں پر زینگ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہاں نینیو بھی ہوتا ہے۔ یہاں نینیو جنگ کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ زینگ کا فرینڈ جنگ کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کرتا ہے۔ جنگ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ چل جاتی ہے۔ وہاں ان کے دوسرے فرینڈز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے زینگ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زینگ ایک غریب لڑکی ہے اور وہ صرف اس لیے اس کالج میں موجود ہے کیونکہ اس کے فادر نے کالج کے پرنسپل کو بچایا تھا۔ یہ سن کر زینگ مسکراتی ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور سوئمنگ ایریا میں آتا ہے، جہاں پر زینگ اپنے کیمرے سے فوٹوز لے رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہاں پر نینیو آتا ہے اور زینگ کو منع کرتا ہے، جس کی وجہ سے زینگ
जिंग उस पर चिल्लाती है। वहाँ जाते हुए जिंग की डायरी गिर जाती है जिसे न्यान्यू उठा लेता है। जिंग यहाँ पर अपनी म्यूजिक क्लास में लेट पहुँचती है, जहाँ देखती है कि उनका म्यूजिक टीचर बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पनिश कर रहा होता है। जो देख कर जिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो म्यूजिक टीचर को चैलेंज करती है कि वो जौन सा भी म्यूजिक कहेंगे वो गाएगी और उसके बदले में उन्हें तमाम स्टूडेंट्स को पनिश से आज़ाद करना होगा। फिर उसके बाद वो चैलेंज कबूल कर लेती है और पियानो बजाने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत अच्छा गा रही थी कि वहाँ पर न्यान्यू आ जाता है, जिसे देखकर जिंग का ध्यान भटक जाता है और उससे मिस्टेक हो जाती है। फिर न्यान्यू उसका साथ देता है और वो दोनों मिलकर म्यूजिक टीचर को हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जैंग और यांग खड़े होते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैंग से जिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और जैंग उसके बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से जिंग दोबारा से जैंग से लड़ पड़ती है और गुस्से में आ जाती है। उसके बाद जिंग जैंग को डिनर पर इनवाइट करता है। ये देखकर जिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेकअप कर कर वहाँ होटल पर जाती है। जब वो होटल में पहुँचती है तो वहाँ जाकर देखती है कि जैंग वहाँ पर वेट्रेस होती है। वो जब जिंग को देखती है तो उससे एक दूसरे गेस्ट पर गलती से खाना गिर जाता है, तब वो और गलती से जिंग के कपड़ों पर भी लग जाता है। जब वो साफ़ कर रही होती है तो जिंग से वो गलती से गिर जाती है। तभी वहाँ पर जैंग पहुँच जाता है। वो जैंग को उठाता है और जिंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और तभी उसके ऊपर वहाँ पर पानी डाल देता है। ये देखकर जिंग को बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ जैंग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। उसके बाद जिंग बारिश में चलती हुई आती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी वो टेडी बेयर अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके ऊपर करता है। वो टेडी बेयर के गले लगकर ज़ोर से रोने लगती है। अगले दिन जब वो बेड से उठती है तो ये सोचती है कि वो अपने बेड तक कैसे पहुंची। तभी उसको अपने एक अंकल की कॉल आती है, जो कि उसके कॉलेज में सर भी होता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसका अंकल बताता है कि उसको अपने लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए ताकि वो कॉलेज में सबसे अच्छी रह सके। वो बेदिहानी में अपने अंकल का बाजू पकड़ने लगती है और उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। यहाँ घर पर उसे ट्यूटर के बारे में बताया जाता है। जब वो जाती है तो देखती है कि न्यान्यू ही उसका ट्यूटर बनकर आता है। उसकी मॉम न्यान्यू से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि अंकल ने इसको भेजा है ताकि तुम्हारी हेल्प कर सके। न्यान्यू के साथ ना चाहते हुए वो अपने रूम में न्यान्यू को ले जाती है और वहाँ वो उसे पढ़ाने लगता है। वो देखता है कि जिंग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो उसकी डायरी निकालता है और उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो ये डायरी मैं सबको दिखा दूंगा। यहाँ जैंग की वजह से कॉलेज में भी गर्ल्स जिंग को बहुत बुरा समझती हैं। वहाँ जब न्यान्यू जिंग को पढ़ा होता है तो गलती से उसके गले लग जाती है, जिसकी वजह से न्यान्यू को पैनिक अटैक आता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। दूसरी तरफ जिंग की स्टेप मदर उसे ऑर्केस्ट्रा के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोलती है ताकि जैंग उससे इम्प्रेस हो सके। वहीं फिर जिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए वो रात भर जाग कर प्रैक्टिस करती है, जिसकी वजह से दिन में उससे पढ़ा नहीं जा रहा होता। यहाँ पर न्यान्यू भी जिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और प्रैक्टिस करने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिंग न्यान्यू के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर न्यान्यू उसे उठाता है और उसके बेड पर लिटा देता है और उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज में जिंग पियानो बजा रही होती है। तभी वहाँ पर पार्टनर सेलेक्ट करने को कहा जाता है। जिंग जैंग को सिलेक्ट करना चाहती है बट जैंग इनकार कर देता है। तभी न्यान्यू वहाँ आ जाता है और वो जिंग का पार्टनर बनने का कहता है। जैंग गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों की फैमिलीज़ इकट्ठे डिनर पर जाती हैं, जहाँ पर जैंग की मम्मा जिंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से जैंग जिंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में डांस कंपटीशन होता है, जिसमें जिंग के दोस्त बताते हैं कि न्यान्यू बहुत अच्छा डांसर है। तभी वो न्यान्यू के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लाइब्रेरी में आता है, जहाँ पर वो आकर टेडी बेयर से अपनी सारी बातें शेयर कर रही होती है और सोच लेती है कि वो न्यान्यू को अपना पार्टनर बनाएगी। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि न्यान्यू बच्चों के साथ बैठा हुआ है। तभी गलती से उससे एक बच्चा गिर जाता है। न्यान्यू वहाँ आता है और उस बच्चे को उठाता है। जिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो तमाम बच्चों को इकट्ठा कर स्टोरी सुनाने लगती है और न्यान्यू उसे
کھڑا ہو کر بس دیکھتا رہتا ہے اور مسکراتا ہے۔ پھر جنگ اور نیانیو کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ وہ دونوں جب ڈانس ہال میں لے کر آتا ہے اور اس کو پریکٹس کرواتا ہے، تبھی وہاں پر غلطی سے جنگ اور نیانیو گر جاتے ہیں اور وہ غلطی سے کس کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے پیچھے دھکا دیتی ہے۔ تب نیانیو کھڑا ہو کر دوبارہ اسے کس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن نارملی ہی نیانیو جنگ کو پڑھانے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے، تبھی اس کو جنگ کی کال آتی ہے۔ وہاں پر نیانیو جاتا ہے اور جنگ کو ڈانس کرنے لگتا ہے۔ جب جنگ ایک لڑکے کی آواز سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تبھی وہ جنگ کے گھر آتا ہے۔ جنگ اور نیانیو اس سے چھپ جاتے ہیں لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور سب کالج میں ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر جنگ کو بولتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور جنگ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، تبھی اس کو وہ ینگ کے بارے میں پوچھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ینگ نیانیو کی پڑوسن ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ بچپن سے رہ رہی ہوتی ہے۔ وہاں ینگ نے نیانیو اور جنگ کی تصویریں بنا لی ہوتی ہیں جب وہ کس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ینگ کے پاس جنگ جاتی ہے تو وہ اسے پکچرز دکھا دیتی ہے۔ سین شفٹ ہو کر ڈانس کمپٹیشن میں آتا ہے جہاں پر جنگ کو کر جاتا ہے اور ینگ کو سب کے سامنے کس کر لیتا ہے اور اسے ڈانس کرنے کی آفر کرتا ہے۔ جنگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تبھی وہاں پر نیانیو آ جاتا ہے اور جنگ کے ساتھ بہت زبردست ڈانس کرتا ہے۔ اس ڈانس کے بعد جنگ زینگ سے لڑنے کے لیے چل جاتی ہے، تبھی زینگ اسے اس کی اور نیانیو کی پکس دکھاتا ہے جن میں وہ ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں۔ جنگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اس اسٹیپ مدر اسے بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کیونکہ اس نے ایک بار پھر سے جنگ کو ناراض کر دیا ہوتا ہے۔ پھر وہ گھر آ جاتے ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے کس نے اس کی پکس لی، تبھی وہاں ٹیڈی بیئر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور رو کر اسے تب سب باتیں بتانے لگتی ہے۔ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹیڈی بیئر میں کوئی اور نہیں بلکہ نیانیو ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اس سے ناراض ہو کر گھر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ اس سب کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور کلاس روم میں ہم جنگ دیکھتی ہے کہ نیانیو بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر آ کر اس کے لیے بہت زیادہ اچھا سوپ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور چپکے سے جا کر اس کے کبرڈ میں رکھ دیتی ہے۔ نیانیو سوپ پیتا ہے، وہ بہت عجیب ہوتا ہے مگر وہ خوش ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ینگ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ نیانیو کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتا رہی تھی، تبھی نیانیو اسے گلے لگا لیتا ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر جنگ آتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر وہاں سے دکھی ہو کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر کالج میں آتا ہے جہاں پر کالج کے میوزک بینڈ کو کمپٹیشن کے لیے کہیں اور جانا ہوتا ہے اور جنگ کو بھی سب کی اجازت ہوتی ہے تو وہ سب مل کر جاتے ہیں اور ایک ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی زینگ اور جنگ کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جنگ اس سے لڑ کر باہر چلی جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ جب نیانیو یہ سب دیکھتا ہے تو وہاں آتا ہے اور ان سب کو مار کر بھگا دیتا ہے۔ پھر جنگ نیانیو کو ہگ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اسے دوبارہ سے پینک اٹیک آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جنگ اسے اٹھاتی ہے اور بیڈ روم میں لے آتی ہے اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی ہے۔ جب ینگ اس سے ملنے آتی ہے تو وہ اس کو نہیں ملنے دیتی اور باہر ہی واپس بھیج دیتی ہے۔ پھر ینگ جنگ کو نیانیو کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی ایک سسٹر ہوتی ہے جس کی اس نے بہت اچھے سے پرورش کی ہوتی ہے مگر ایک بار اسے کینسر ہو جاتا ہے اور پھر جب اس نے ہاسپٹل میں اپنی سسٹر کو گلے لگایا ہوا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے ہی نیانیو کو پینک اٹیک آنا شروع ہو گئے تھے اور اب تک اس کو ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، تبھی جنگ بہت زیادہ نیانیو کی خدمت کرتی ہے۔ جب اگلے دن نیانیو اٹھتا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، پھر وہ دونوں بہت زیادہ مستی مذاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمپٹیشن کا دن آ جاتا ہے۔ نیانیو جنگ کو ہیڈنگز گفٹ کرتا ہے۔ وہ کمپٹیشن بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ ان کی نیوز میں خبر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جنگ کو نیانیو سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر زینگ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور جیلس کرتا ہے۔ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو جنگ کی اسٹیپ مدر جنگ اور زینگ کا میرج فوٹو شوٹ کرواتی ہے۔
وہ دونوں کہتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے تاکہ جلدی سے ان کی شادی نہ ہو سکے۔ ینگ کی مدر ان دونوں کا فوٹو شوٹ براڈ کاسٹ کر دیتی ہے جسے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نیانیو کو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے اور وہ لنچ کے لیے جب آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ینگ کی لائی کافی کو ناپسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے ینگ دکھی ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ینگ کو زینگ کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور اس کو اپنا لیتے ہیں اور ینگ کی اسٹیپ مدر کو سینڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ینگ کی اسٹیپ مدر کا گھر سارا سامان توڑوا دیتی ہے اور ینگ نیانیو کے پاس آتی ہے اور روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بھی پھر سے سب لوگ ینگ کو بہت زیادہ برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ینگ اپنی اسٹیپ مدر سے بہت زیادہ لڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسٹیپ مدر اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ یہ سب ینگ جب دیکھتا ہے کہ ینگ کالج نہیں آ رہی تو وہ چھپ کر اس کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی اسٹیپ مدر اس کی ریئل مدر سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے ینگ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسٹیپ مدر نے ینگ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پچھلے گیٹ سے آتا ہے اور ینگ کو گیٹ اوپن کرتا ہے اور ینگ کو اٹھاتا ہے۔ ینگ جب ہوش میں آتی ہے تو اس کی اسٹیپ مدر آ جاتی ہے اور ان کو ہگ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، جس کی وجہ سے ینگ نیانیو کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے۔ پھر اس کی اسٹیپ مدر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ینگ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سب کے بعد ینگ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ ینگ کو وہاں سے باہر پڑھنے کے لیے جانے کے لیے اسکالرشپ ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ینگ کی ڈائری وہیں لائبریری میں رکھ کر آ جاتا ہے۔ جب لائبریری میں ینگ آتی ہے تو وہاں کی اونر اسے وہ ڈائری واپس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے، ینگ کو روکنے جاتی ہے۔ کالج میں ینگ سب سے مل رہا ہوتا ہے، ینگ وہاں آتی ہے اور ینگ جا کر ینگ کو نیانیو سے ملنے سے روک دیتی ہے۔ ینگ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب جا کر اپنی دونوں مدرز کی فوٹوز دکھا دیتی ہے۔ وہاں پر پھر سے سب لوگ اس کی مدرز کی وجہ سے اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ پھر نیانیو ینگ کو دوبارہ سے بچاتا ہے اور سب لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ یہاں ینگ کو پتہ چلتا ہے کہ نیانیو نے اس کی وجہ سے اپنی باہر جانے کی پلاننگ کینسل کر دی ہے اور اپنی اسکالرشپ ضائع کر دی ہے۔ دوسری طرف زینگ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ اسے ینگ سے ہی شادی کرنی ہے اور وہ ینگ سے محبت کرنے لگا ہے، بٹ اس کی مدر نہیں مانتی اور ینگ نیانیو سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ینگ نیانیو کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ اس نے کس طرح سے ان کی فوٹوز لی تھی۔ یہ سب سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی فوٹوز ینگ کی اسٹیپ مدر کو دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ینگ کو کہتا ہے کہ اب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن ینگ اسے چھوڑ کر نیانیو کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ کی اسٹیپ مدر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور وہ ینگ کو کہتی ہے کہ اب جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا، گلے لگا کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ تبھی اس کی اسٹیپ مدر اور اس کی ریئل مدر اور وہ سب اکٹھے رہنے لگتے ہیں اور وہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر ینگ کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ینگ کو اس کی اسٹیپ مدر کے فادر نے کڈنیپ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے قصور اس کو سمجھتے ہیں۔ وہاں پر ینگ کو نیانیو کو اس کی کڈنیپنگ کے بارے میں بتاتے ہیں، تبھی وہ سب لوگ وہاں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب ان سے لڑ کر ینگ کو بچاتے ہیں۔ اس بار ینگ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہاں پر اس کی دونوں مدرز آتی ہیں۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ینگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ینگ اور نیانیو شادی کر لیتے ہیں اور بہت اچھی لائف اسپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ یہاں ہماری اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔